میرے بھائیوں غور کریں، اللہ نے فرمایا میں نے تمہاری اولاد کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا۔ توبہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، سوچ لیں ذرا اس بات کو۔ توبہ کا کیا مطلب ہے؟ گناہ کیا، شرم آئی، اللہ سے معافی مانگی، اللہ کہتے معاف ہے، پھر کر لیا، پھر شرم آئی، پھر معافی مانگی، اللہ نے کہا معاف ہے، پھر کیا، پھر شرم آئی، پھر معافی مانگی، اللہ نے کہا پھر معاف ہے۔ کتنی دفعہ؟ خدا نے خواستہ اگر کوئی بندہ اتنا بے وقوف ہے کہ روزانہ 70 مرتبہ توبہ کر کے 70 مرتبہ توبہ کو توڑتا ہے، 70 مرتبہ کوئی نہیں توڑ سکتا، آسان نہیں ہے۔ کتنے گناہ کرے گا بھائی؟ عام حالات میں اتنے گناہ تھوڑی ہوں گے کہ ابھی کیا پھر توڑا پھر کیا پھر توڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن میں اگر 70 مرتبہ بھی یہ کام ہوگا اور پھر آئے گا معافی مانگنے کے لیے، مگر معافی مانگنے دل سے آ رہا ہو، میں معاف کر دوں گا، مجھے معاف کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میرا بندہ میرے پاس زمین بھر گناہ کے لے کے آ جائے اور وہ طے کر لے کہ میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں، تو زمین بھر گناہوں کے لیے کتنی معافی چاہیے؟ زمین بھر معافی چاہیے، میں دے دوں گا۔ میرے پاس ہے، میرے پاس رحمت کے خزانے ہیں۔ اگر تمہارے گناہ زمین و آسمان کے درمیان کے خلا کو بھر دیں، نہیں بھر سکتے۔ سارے انسان مل کے بھی اگر گناہ کرنے لگے، زمین و آسمان کے درمیان کا خلا اتنا بڑا ہے، بھرا نہیں جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اگر بھر دو گے میں معاف، پھر مانگو گے توبہ پھر معاف کر دوں گا۔ ایسا لگتا ہے کہ شیطان نے جب یہ کہا چیلنج دے کر کے میں آپ کے بندوں کو جہنم میں لے جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے گویا یہ ارادہ فرمایا اور اس کا اظہار فرمایا کہ تو کوشش کر جہنم میں لے جانے کی، میں جنت کے راستے کھولتا چلا جاؤں گا۔ میرا جو بندہ ذرا بھی جنت میں جانے کے لیے کوشش کرے گا، میں اس کے راستے کو کھول دوں گا۔ تیرا مشن ہے لوگوں کو جہنم میں لے جانا، اور میری رحمت کا تقاضا ہے لوگوں کو جنت میں لے جانا، لہذا توبہ کریں گے تو معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ بس ہمیں اسی پہ غور کرنا ہے۔ دونوں باتیں ہیں، گناہوں سے بچنا ہے۔ کیوں بچنا ہے؟ اس لیے کہ گناہ اللہ کی نافرمانی کا نام ہے۔ وہ اللہ جس سے بڑھ کر محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک واقعہ پیش آیا، کہیں سے آتے ہوئے، غزوے سے واپس آتے ہوئے لشکر نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، عورتیں بھی تھیں۔ ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا، پریشان ہو گئی۔ دنیا میں سب سے بڑی پریشانی اگر ہوتی ہے تو اس ماں کی ہوتی ہے جس کا بچہ گم ہو جائے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو۔ اب وہ عورت پریشان، حضور نے کہا تلاش کرو۔ خیر وہ لشکر ہی میں کہیں تھا، تلاش کرنے سے تھوڑی دیر میں مل گیا تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ماں کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ ماں اسے گود میں چمٹا رہی ہے، بچہ بھی ماں سے چمٹ رہا ہے، ماں پیار کر رہی ہے، ایک محبت گویا پھوٹی پڑ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع کو بندوں کی رہنمائی کے لیے استعمال فرماتے تھے۔ آپ نے پوچھا صحابہ سے کہ ذرا یہ بتاؤ کہ یہ ماں اس بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ سبحان اللہ، صحابہ نے کہا رسول اللہ ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ ماں کا حال تو یہ ہے کہ بچے کے کانٹا چبھنا بھی اسے برداشت نہیں۔ بچے کو اگر کوئی تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے تو ماں اس تکلیف کو اپنے اوپر لے لے گی، بچے کو نہیں آنے دے گی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس ماں سے زیادہ مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ بالکل نہیں چاہتے کہ بندوں کو جہنم میں ڈالیں، یہ بندے ہوتے ہیں جو اپنے اوپر خود ظلم کر کے جہنم میں جانے کا سامان کرتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا
توبہ کرنے والے کے بارے میں سوچیں ذرا، ہماری توبہ کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ ہم گناہ کر کر کے نقصان اپنا کرتے ہیں، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو بندوں کا توبہ کرنا کتنا محبوب اور پسند ہے، کتنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو۔ حضور نے مثال دی کہ یوں سمجھو ایک آدمی صحرا میں سفر کر رہا ہے، اور صحرا جانتے ہیں ہم لوگوں نے صحرا نہیں دیکھا ہے، صحرا کا مطلب ہوتا ہے جس میں سینکڑوں میل تک کوئی راستہ نہ ہو، کوئی نشان نہ ہو، کوئی رہنمائی نہ ہو، کوئی غذا کا انتظام نہ ہو، کوئی سائے کا انتظام نہ ہو، اس کو صحرا کہتے ہیں۔ اس میں ایک آدمی اونٹ پر بیٹھ کر جا رہا ہے۔ صحراؤں میں سفر بھی کرنا پڑتا تھا لوگوں کو، راستہ پہچاننے والے ماہرین ہوتے تھے، وہ لے کر جاتے تھے کہ اس صحرا کو کہاں سے پار کرنا ہے۔ راستے متعین نہیں ہوتے تھے، ریتوں کے ٹیلے ہوتے تھے، ابھی یہاں ایک ٹیلا ہے، آندھی آئی ہے، ٹیلا وہاں چلا گیا، آدمی کو دھوکا ہوتا تھا کہ میں تو ادھر سے گزرا تھا، پتہ چلا ادھر سے گزرا تھا۔ ایسا خطرناک میدان صحرا ہوتا ہے۔ ایک آدمی اونٹ پر چل رہا ہے، صحرا میں پانی بھی نہیں ملتا تھا، کہیں اتفاق سے کوئی چشمہ مل گیا، ورنہ کوئی اعتماد نہیں تو کھانے کا انتظام، پانی کا انتظام اونٹ پر لے کر چلنا پڑتا تھا۔ ایک آدمی اکیلا چلا، صحرا میں جا رہا ہے، ایک جگہ تھک گیا، اس نے سوچا تھوڑی دیر آرام کر لوں، اتر کے آرام کرنے لگا۔ اونٹ کو باندھنے کی کوئی جگہ تو ہے نہیں، کس چیز میں باندھے، لیٹ گیا ایسے ہی، آنکھ لگ گئی۔ اس کے بعد جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹ غائب ہے۔ سوچیں اونٹ غائب ہونے کا کیا مطلب ہوا؟ صرف اور صرف موت۔ سواری بھی گئی، کھانا بھی گیا، پانی بھی گیا۔ اب صحرا ہے سامنے، جائے گا، گھومے گا، ریت میں چلے گا، بدن کا پانی خشک ہوتا چلا جائے گا اور مر جائے گا، یہ اس کا گویا انجام ہے۔ اب ایک آدمی کے سامنے یہ خطرہ آ گیا کہ اب میری موت یقینی ہے، پریشان ہوا، ادھر ادھر دوڑا، کہیں اونٹ نظر نہیں آیا، تھک ہار کر بیٹھ گیا۔ اب وہ بیٹھا ہوا گویا موت کا انتظار کر رہا ہے۔ اچانک اس کی نظر پڑی، وہ سامنے اونٹ آ گیا۔ اب سوچیں، گویا موت سامنے آنے کے بعد زندگی واپس ملی۔ اس آدمی کو اپنے اونٹ کے واپس ملنے سے جو خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے توبہ کرنے سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو